بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ملفوظات حکیم الامت، ملفوظ نمبر 185۔ اپنے اور دوسرے پر بوجھ نہ ڈالنا۔ ایک صاحب نے استفتاء پیش کر کے عرض کیا کہ اگلے جمعہ کو اس کا جواب لے لیا جائے گا، اس لیے کہ جلدی جواب نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ یہ صحیح ہے، مگر اگلے جمعہ تک یہ کاغذ امانت کس کے پاس رہے گا؟ کیونکہ کام کی کثرت کی وجہ سے مجھ پر اس کا بار ہوتا ہے۔ عرض کیا کہ حضرت کی سہولت کے لیے ایسا عرض کیا گیا۔ فرمایا یہ بھی صحیح ہے، مگر جس وقت لکھ کر تیار ہو جائے آخر کس کو دوں تاکہ امانت کا بار نہ رہے؟ عرض کیا کہ حافظ صاحب کو دے دیں۔ فرمایا آپ یہی بات ان سے کہلوا دیں، کیا خبر ان کو قبول بھی ہے یا نہیں؟ اگر وہ آ کر مجھ سے کہہ دے میں ان کو دے دوں گا۔ حافظ صاحب نے آ کے عرض کیا کہ حضرت جواب تحریر فرما کر مجھ کو دے دیا جائے۔ فرمایا دیکھیے میں کس قدر احتیاط کرتا ہوں کہ براہ راست ان سے کہنا نہیں چاہا، شاید میرے اثر سے عذر نہ کرتے۔ انتظام میں ایسا ہونا چاہیے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اب حافظ صاحب نے ان کے کہنے سے بار اٹھایا، اگر میں خود ان کے سپرد کرتا تو اس وقت میری طرف سے سمجھا جاتا، اس صورت میں ان کا جی چاہتا یا نہ چاہتا قبول کرتے، مجھ کو اتنا بھی کسی پر بار ڈالنا گوارا نہیں۔ حاصل انتظام کا یہ ہے کہ نہ اپنی طرف سے دوسرے پر بار ہو اور نہ دوسرے کا اپنے اوپر بلا ضرورت بار ہو۔ بار یعنی بوجھ، اس قدر تو میں رعایتیں کرتا ہوں اور پھر بھی سخت مشہور کیا جاتا ہوں۔ ملفوظ نمبر 186۔ مسلسل کام کی برکت اور حضرت کا معمول۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت کے یہاں مہمان بھی آتے ہیں، ڈاک کا کام بھی بڑا زبردست ہے، اور بھی مختلف کام مختلف لوگوں کے ہوتے رہتے ہیں، اور گھر کے تمام معاملات کا بھی انتظام، اور پھر اس قدر تصانیف۔ فرمایا کہ یہاں تعالیٰ ہی کا فضل ہے۔ بات یہ ہے کہ مہمان بیچارے آتے ہیں مگر مطبوع ہو کر نہیں آتے، اس لیے انتظام سہل ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ میں اس وقت مثنوی کی شرح لکھ رہا تھا۔ وقت معمول پر میں نے مولانا کی آسائش اور راحت کا انتظام کر کے اجازت چاہی کہ میں تھوڑا سا لکھ ہوں۔ فرمایا جی ضرور، آپ اپنا حرج نہ کریں۔ میں نے یہ کیا کہ تھوڑا سا کام کر کے فوراً حاضر ہو گیا۔ اگر تھوڑا تھوڑا کام بھی روزانہ ہوتا رہے تو ایک برکت ہوتی ہے مداومت کی، اگر سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس میں ایک قسم کی بے برکتی ہو جاتی ہے۔ ملفوظ نمبر 187۔ فرمایا کہ مجھ کو ڈاک کا بڑا اہتمام ہے کہ روز کے روز فارغ ہو جاؤں، اس میں طرفین کو راحت ہوتی ہے، ادھر تو میں فارغ مجھے راحت، ادھر خط کا جواب پہنچ جائے اس کو راحت، ادھر خط کا جواب پہنچ جائے اس کو راحت، انتظار کی تکلیف نہ ہو۔ آج ہی مولوی صاحب سہارنپور سے صرف اس سبب سے آئے کہ ان کے خط کے جواب میں ایک دن کی دیر ہو گئی تھی، اس لیے خود آئے، محض اس خیال سے کہ کھانسی کی تکلیف تھی، کہیں زیادہ تکلیف تو نہیں بڑھ گئی جو جواب نہیں بھیجا۔ اور علاوہ اس کے دور دراز سے خطوط آتے ہیں جن میں نئی نئی ضروریات ہوتی ہیں، اس لیے روزانہ ڈاک نمٹا دیتا ہوں، اپنی طرف سے اس کا انتظام رکھتا ہوں کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو، اور انتظار کی تکلیف تو مشہور ہے۔ ملفوظ نمبر 188۔ دوسروں کو آزاد رکھنا، خاص مشورہ نہ دینا۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت قصبے میں ایک عالم مدرس کی ضرورت ہے، اگر حضرت مولوی صاحب سے فرمائیں اور وہ قبول فرما لے تو اہل قصبہ کو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی بہت نفع ہوگا۔ فرمایا کہ فرمانا تو بڑی چیز ہے، میں تو ایسے معاملات میں رائے بھی کسی کو نہیں دیتا، بلکہ خود صاحب معاملہ کے مشورے لینے پر بھی کہہ دیتا ہوں کہ مجھ کو آپ کے مصالح اور حالات کا کما حقہ علم نہیں، میں مشورے سے معذور ہوں، آپ خود اپنے مصالح پر نظر کر کے جو اپنے لیے بہتر مناسب کریں، خیال کریں، عمل کر لیں۔ ہاں دعا سے مجھ کو انکار نہیں۔ عافیت اسی میں ہے کہ کسی کی معاملات میں دخل نہیں دیتا، ہر شخص کو آزادی ہے، البتہ شریعت کے خلاف وہ کام نہ ہو، پھر اجازت ہے۔ مولوی صاحب یہاں پر موجود ہیں، ان سے خود تمام معاملات طے کر لیے جائیں، میری طرف سے بالکل آزادی ہے۔ میرا معمول ہے کہ اگر دونوں طرف جائز بات ہو تو کسی جانب بھی مجبور نہیں کرتا، بلکہ دونوں طرف آزادی دیتا ہوں، حتیٰ کہ اگر کسی ایک شک میں میری بھی کوئی مصلحت ہو تب بھی میں اپنے مصالح پر ان کے مصالح کو ترجیح دیتا ہوں، اور نہایت صفائی کے ساتھ اپنی اس تخییر کو ظاہر کر دیتا ہوں۔ اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اپنے بزرگوں کی دعا کی برکت سے میری کوئی بات الجھی ہوئی نہیں ہوتی، ہر بات نہایت صاف ہوتی ہے۔ اگر مخاطب ذرا بھی فہیم ہو
فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ملفوظ نمبر 189، پرانی باتیں پرانے لوگ۔ ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ بڑے آرام کی چیزیں ہیں پرانی۔ اس پر فرمایا کہ مثلاً یہ فرش ہے، اس پر اگر 10 کی جگہ 11، 12، 13 بھی بیٹھ جائیں تب بھی تنگی نہیں ہوتی۔ اگر کرسیاں ہوں تو ایک بھی زائد نہیں بیٹھ سکتا۔ اسی طرح سب پرانی باتیں بزرگوں کی اور دنیا اور دین دونوں کی راحت کو جامع ہوتی ہیں۔ آج کل کی باتیں اسی طرح سب پرانی باتیں بزرگوں کی دنیا اور دین دونوں کی راحت کو جامع ہوتی ہیں۔ آج کل کی باتیں لوگوں کی چکنی چپڑی تو ضرور ہوتی ہیں، مگر ان میں نور نہیں ہوتا، اور ان حضرات کے کلام میں ایسا نور ہوتا ہے گویا یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے آفتاب نکل آیا۔ آخر مقبولین اور غیر مقبولین میں کوئی فرق تو ہونا ہی چاہیے، مگر اس نور کے ادراک کے لیے بصیرت کی ضرورت ہے، کیونکہ بعض اوقات ظاہراً باطل میں آب و تاب ہوتی ہے اور حق میں ظاہراً کم رونقی۔ اس کی بالکل ایسی مثال ہے جیسے کبھی پیشاب صاف ہوتا ہے اور پانی بمقابلہ اس کے گدلا ہوتا ہے۔ اسی طرح مقبولین اور غیر مقبولین کے اقوال و افعال میں جو فرق ہوتا ہے وہ صورت کا نہیں ہوتا، بلکہ بعض مرتبہ صورتاً غیر مقبولین کا کلام اچھا معلوم ہوتا ہے، الفاظ نہایت بڑے بڑے اور چست ہوتے ہیں۔ یعجبک قولہ فی الحیات الدنیا، کیا آپ کو اس کی گفتگو جو محض دنیاوی غرض سے ہوتی ہے مزیدار معلوم ہوتی ہے؟ آیت کا پڑھیے، آیت کا ترجمہ پڑھے گا۔ اس کی دلیل ہے، یعنی یہ آیت اس کی دلیل ہے، بلکہ ان میں فرق جو ہوتا ہے وہ حقیقت کا ہوتا ہے۔ جیسے میں نے پیشاب اور پانی کی مثال بیان کی، پیشاب ہے صاف مگر ہے ناپاک، پانی گدلا ہے مگر ہے پاک۔ ملفوظ نمبر 190، فرمایا کہ ایک صاحب کا خط آیا ہے، لکھا ہے کہ مجھ میں عادت بدکاری کی ہے۔ اس پر حضرت والا نے جواب میں تحریر فرمایا، اگر چھوڑنا چاہو تو کیا قدرت نہیں؟ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا، حضرت عادت کی وجہ سے کبھی ہمت نہیں ہوتی، اس کے ترک کی وہ قدرت ہوتی ہے۔ مقصود یہ تھا کہ ہمت کی تدبیر بتلا دی جائے۔ فرمایا میں نے جو لکھا ہے دیکھوں اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ اول ہی مرتبہ میں تدبیر نہیں بتلاتا، اس کی قوت عملی اور ارادے کو معلوم کرتا ہوں، اس کے بعد جب وہ ہمت کے بعد عاجز ہو جاتا ہے تب تدبیر بتلاتا ہوں، اور اس کی تدبیر کی قدر بھی جب ہی ہوتی ہے کہ وہ ہمت کر کے مایوس ہو جائیں، ورنہ یوں تو ہر امر میں 2 درجے ہیں، ایک عمل کا درجہ ہے اور ایک سہولت عمل کا۔ ہر شخص کا خود تو جی یہ چاہتا ہے کہ سہولت کی تدبیر بتلائی جائے، مگر شیخ کی طرف سے انتظار ہوتا ہے کہ اپنی کوشش ختم کر کے دکھلا دو۔ جب عاجز ہو جاؤ گے تب اہل تصرف تو اپنے تصرف سے اور اہل تدبیر اپنی تدبیر سے اس کا ازالہ انشاءاللہ کر دیں گے۔ میں نے ایک واعظ میں دلیل سے بتلا دیا ہے کہ رسول اور نائب رسول کا صرف یہ کام ہے کہ وہ یہ بتلا دے گا کہ یہ کام کرو اور اختیار سے کام لو۔ اول ہی سے طالب کے تابع کیسے ہو جائے؟ ہر کام طریقے سے ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مریض نے آ کر طبیب سے مرض کو ظاہر کیا، ساتھ کے ساتھ مرض کا ازالہ بھی ہو جائے؟ بلکہ اگر مریض مرض کے ازالے کی مدت بھی طبیب سے دریافت کرے گا تو کان پکڑ کر مطب سے باہر نکلوا دیا جائے گا، مطب کلینک۔ اسی طرح امراض روحانی کے علاج کو سمجھ لیجئے، اور مصلح کو تابع بنانا تو بالکل اس کے مشابہ ہے کہ آقا نوکر سے کہے کتنی دیر میں کھانا پک جائے گا اور اس جواب میں کہے حضور 10 بجے تک۔ اسی طرح مصلح سے کام لینا چاہتے ہیں تو اب مصلح کیا ہوئے؟ نوکر ہوئے۔ مجھ کو تو اس سے بڑی غیرت آتی ہے کہ عوام کا اتباع کیا جائے۔ ایسے اتباع کی مثال تو بازاری عورت اور شریف عفیف گھرستن کی سی ہے۔ بازاری عورت اپنے اغراض کی وجہ سے ہر قسم کی دلجوئی کا انتظام کرے گی، بناؤ سنگار، چکنی چپڑی باتیں، غرض یہ کہ دل لبانے کے سبھی طریقے اختیار کرے گی، اور شریف عفیف گھرستن ناک پر مکھی بھی نہیں بیٹھنے دے گی، اس کی ایک شان ہوتی ہے۔ اسی طرح شیخ مزدور اور شیخ محقق میں فرق ہے۔ ملفوظ نمبر 191، گھر میں پکار کر داخل ہونا چاہیے۔ ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ بعض لوگ اپنے گھروں میں بے پکارے چلے جاتے ہیں، بڑی گندی بات ہے، نہ معلوم گھر کی عورتیں کس حالت میں ہیں، یا کوئی محلے کی غیر عورت گھر میں ہو، اذن یعنی اجازت لے کر جب بلایا جائے گھر میں داخل ہونا چاہیے۔ ملفوظ نمبر 192، ایک مولوی صاحب دوسرے کو کام پر مجبور نہ کرنا۔ ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اگر کوئی اپنے معاملے میں مباح شق کو اختیار کرے میں اس کے ساتھ موافقت کر لیتا ہوں، اس میں آدمی بہت ہلکا رہتا ہے، میں بحمد اللہ کسی شق کو ترجیح دے کر
کسی پر حکومت نہیں کرتا، کوئی بات بھی میری ایسی نہیں ہوتی کہ جس سے دوسرے کو بھی شبہ بھی ہو۔ یہ حکومت کی راہ سے کہہ رہا ہے، اور اس کا خیال میں اس وجہ سے رکھتا ہوں کہ نہ معلوم دوسرے کا جی چاہے کرنے کو یا نہ چاہے، تو نہ کسی بات کے کرنے کا حکم دیتا ہوں اور نہ کسی بات سے منع کرتا ہوں، نہ معلوم کیا اثر ہو قلب پر، گوارا ہو یا نہ ہو، مباح کے درجے تک بالکل آزادی ہے۔ مولوی صاحب کے جانے سے اول وہلے میں خیال ہوا کہ جو کام ان کے سپرد تھا اس کام کو کون کرے گا، مگر میں نے قوت سے اس خیال کی مقاومت کی اور یہ سمجھ لیا، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وهو العزیز الحکیم۔ اللہ جو رحمت بارش وغیرہ لوگوں کے لیے کھول دے سو اس کا بند کرنے والا نہیں، اللہ جو رحمت یعنی بارش وغیرہ لوگوں کے لیے کھول دے سو اس کا بند کرنے والا نہیں، اور جس کو بند کر دے سو اس کا بند کرنے والا، غالباً یہاں پہ کوئی غلط آنا چاہیے، سو اس کا بند کرنے والا کوئی نہیں، کچی کتاب میں نہیں لکھا لیکن چونکہ یہ ترجمہ اسی طریقے سے ہونا چاہیے، سو اس کا بند کرنے والا کوئی نہیں، یہ نکیرہ ہے، اس اعتبار اس کا ترجمہ سو اس کا بند کرنے والا کوئی نہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ اور جس کو بند کر دے سو اس کے بند کرنے کے بعد اس کا کوئی جاری کرنے والا نہیں، وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وهو العزیز الحکیم، وہی غالب حکمت والا ہے۔ وہ العزیز الحکیم میں بتلا دیا کہ وہ بڑے قادر ہیں، جو کام بند ہو اس کو جاری کر سکتے ہیں اور جاری کو بند کر سکتے ہیں، اور اگر اس بند ہونے سے یہ وسوسہ ہو کہ اس سے تو دین میں نقصان ہوگا تو الحکیم میں فرما دیا کہ ہم حکیم بھی ہیں، اگر بند ہی کر دیں تو اسی میں حکمت ہوگی۔